نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا صدق الله مولانا العظيم وليصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمان فرمایا. ہمارا موضوع گفتگو ندائے یا رسول اللہ. اس کے کچھ دلائل پچھلے جمعۃ المبارک میں دیے کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے یا رسول اللہ یا محمد کی پکار کی جاتی ہے، اس سے ندا کرنا، اس سے پکارنا. پچھلے جمعہ مبارک میں اس پہ بھی تفصیلی گفتگو کی کہ توحید کا تصور جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں قرآن بھی نازل ہوا، اور جو حضور کے فرامین ہیں وہ بھی وحی کی صورت ہے. اس سے جو توحید کا کنسپٹ واضح ہوتا ہے وہی رہنمائی قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہے. اس توحید کا تصور نہیں بدل سکتا، نہ کوئی چینج کر سکتا ہے، کیونکہ توحید کی پہچان کرانے والے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے جب توحید کا پرچم بلند کیا تو اسی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے شرک کا خاتمہ بھی فرمایا. جیسے کہ روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے عرب کے حوالے سے بشارت دی کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس خطہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے گی. حضور علیہ السلام نے خطہ عرب کے حوالے سے بیان فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس خطہ عرب میں شرک کیا جائے گا. اور یہی بشارت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے لیے بھی بیان فرمائی کہ مدینہ میں اب شرک نہیں ہوگا. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری امت کو بھی جہاں توحید کا کنسپٹ واضح فرمایا اور شرک کا خاتمہ فرمایا، تو وہیں آپ علیہ السلام نے امت کو بھی بشارت دی کہ میری امت میں شرک نہیں ہوگا. کسی مفسر کی تفسیر کا یہاں پہ کوئی دخل نہیں ہے، کسی محدث کی تفسیر کا کوئی دخل نہیں ہے. جب حضور علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی واضح طور پہ ارشاد فرما دیا تو پھر کوئی اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. جیسے کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آخری ایام میں وصال سے کچھ عرصہ قبل شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے گئے. یہاں سے تو ایک یہ معاملہ بھی ثابت ہوا کہ قبروں کی زیارت کرنا حضور کی سنت ہے.
اور حضور علیہ السلام نے وہاں پہ صحابہ سے فرمایا کہ ممبر بچھاؤ. صحابہ کا اجتماع تھا اور حضور علیہ السلام نے وہاں خطاب فرمایا. اس سے دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ بزرگان دین کا جو عرس منایا جاتا ہے، جو اجتماعات ہوتے ہیں، یہ بھی حضور کی سنت سے ثابت ہے. وہاں پہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے حوالے سے بیان فرمایا انی لست اخشى علیکم ان تشرکوا، کہ لوگوں سنو، مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، لیکن مجھے اس چیز کا خوف ضرور ہے کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے، دنیا میں ڈوب جاؤ گے، مادیت پرست ہو جاؤ گے، دنیا کے پیچھے مرو گے. حضور علیہ السلام نے کیا کہا؟ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، ان تنافسوا فیہا، اس میں پڑھ جاؤ گے. اور دوسری روایت بخاری کے الفاظ یہ ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ، نبی قسم اٹھا رہا ہے، واللہ، رب کی قسم، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. جب حضور علیہ السلام نے قسم اٹھا کر اپنی امت کو بشارت دی کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، تو پھر امت کی میجورٹی کو، اہل سنت و جماعت کو یا رسول اللہ کی ندا پہ مشرک کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یا محمدی محمدہ کی پکار پہ شرک کا فتویٰ کیسے صادر کیا جا سکتا ہے؟ حضور آگے شاہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے اس چیز کا خوف ضرور ہے کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے. یہ بھی میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں بیان کیا کہ توحید کا کنسپٹ یہ ہے کہ ایسا عمل، ایسا قول جو دن کو توحید ہے، رات کو بھی توحید ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ دن کو وہ توحید ہو اور رات کو وہ شرک بن جائے. سمجھیں گے، میں ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ ہمیں اسی توحید اور شرک کے جنجلوں میں ایسا پھنسا دیا گیا ہے اور ہماری نوجوان نسل کے عقیدہ صحیحہ کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. جو رات کو شرک ہے تو صبح بھی شرک ہوگا، دن کے اجالے میں بھی شرک ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ پہ وہ توحید ہو اور دوسری جگہ جا کے وہ شرک بن جائے. اگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو خطاب فرماتے ہوئے رب تعالی یا محمد کہہ کے پکارتا ہے، جیسے کہ میں اپنے پچھلے جمعہ مبارک میں مسلم شریف اور بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث کے حوالے دیے، معراج کے موقع پہ انبیاء نے پکارا یا محمد. اور میں نے اس روایت کا بھی حوالہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے، حضور کی قبر انور پہ کھڑے ہو کے جو ہم کیا کہیں گے، یا محمد. تو حضور علیہ السلام کے نام نامی سے ندا کرنا، یا رسول اللہ کی ندا کرنا، یہ عمل تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی سنت ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ نور ورس 63 لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مومنین کو حکم فرمایا کہ خبردار میرے حبیب کو ایسے نہ بلانا جیسے تم عامیانہ انداز میں، عام انداز میں ایک دوسرے کو بلانا. خبردار ایسے نہیں بلانا، اوے فلاں کر کے یا سن نام لے کے، خبردار ایسے نہیں. اس کی تفسیر میں
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. الدر المنصور میں اس روایت کو نقل کیا گیا. امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اس کو نقل کیا ہے، اور اس کے راویان میں امام ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور امام ابو نعیم آتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ یا محمد یا ابو القاسم کہہ کے پکارتے تھے. تو اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا کہ اس عامیانہ انداز میں نہ پکارو، تو صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو جب بھی پکارا ادب کے ساتھ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے پکارا. اب یا محمد یا محمد کو سختی سے اگر پکارا جائے، اس کی ممانعت ہے اس آیت کی. بلکہ جب نام لو تو ادب کے ساتھ لو، عاجزی کے ساتھ لو. اسی کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں. اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، اور عبد بن حمید، یہ امام بخاری کے شیخ اور استاد ہیں جن سے حدیث لی ہے، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، حضرت مجاہد نے اس کو بیان کیا ہے. حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا دے، پکارے، تو عاجزی اور ادب کے ساتھ یا رسول اللہ کہہ کے پکارے. سختی سے اس لیے منع کیا، جیسے کہ ایک روایت ہے الشفا شریف میں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ اپنے کاشیانہ اقدس میں موجود تھے. ایک اعرابی دیہاتی جو ہے وہ آیا، اس نے اونچی آواز میں جو ہے یا محمد کہہ کے پکارا. صحابہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے. حضور علیہ السلام نے اپنے کاشیانہ اپنے گھر میں تشریف فرمایا، فوراً دوڑے جا کے اس کو سکھایا کہ تم حبیب کی بارگاہ میں آئے ہو. اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو ادب سے آؤ، اور جب انہیں پکارو تو ادب سے پکارو. سو اس سختی سے جو ہے وہ بلانے سے منع کر دیا گیا. لیکن میں یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کم علم طبقہ جو دین کے نام پہ مسلمانوں کے صحیح عقیدے کو شرک قرار دے رہا ہے، وہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی کا ذکر کرتا ہے، میں نے خود کانوں سے ڈیبیٹس میں سنا ہے. وہ کہتے ہیں جی محمد یہ کہتا ہے، محمد نے کہا، اس طرح کہہ کے پکارتے ہیں. اور یہی سوچ آگے جو ہے وہ ہمارے یونگسٹرز میں بھی آتی ہے. وہ صرف کہیں گے تو محمد صرف نہ بلوڈ پروفٹ، نہ بلوڈ نہ پروفٹ، کچھ بھی نہیں لگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آداب جو دین نے ہمیں سکھائے تھے ہم نے بلا دی. کیا حضور کا ادب والدین کے ادب سے بڑھ کر نہیں ہے؟ ورنہ تو وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے. اگر وہ اپنے والدین کو ادب کے ساتھ پکارتا ہے اور اس کے والد کو کوئی بے ادبی سے پکارے تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو محمد کہتے ہیں. ہمیں اپنے رویوں کو قرآن و سنت میں ڈھالنا ہوگا. ہمیں وہ دین لینا ہوگا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ہمیں توحید کے اس کنسپٹ کو سمجھنا ہوگا جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا ہے، جس کو صحابہ نے لیا ہے، جس کو میجارٹی آف امہ نے لیا ہے، جس کو اہل سنت و جماعت نے لیا ہے. وہی عقیدہ صحیحہ ہے. اب کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ کی ندا جو ہے وہ شرک ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسپیچز میں بھی ہے. تو آئیے صرف ایک حوالہ دیتا ہوں کہ صحابہ کرام بھی حضور کی زندگی میں یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، باقاعدہ نعرہ لگایا کرتے تھے.
مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الزہد میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مسند ابو یعلا میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، صحیح ابن حبان میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. اور یہ ایک صحابی نہیں، سارے صحابہ نے نعرہ لگایا تھا. اگر وہ نعرہ صحابہ نے لگایا تھا تو وہ آج کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اگر اس وقت توحید تھا تو آج توحید میں کیسے فرق آ سکتا ہے؟ اب میری بات سمجھیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا جا رہا تھا، حضور کی مدینہ آمد تھی، تو صحابہ کرام جو محبت بڑا نعرہ لگا رہے تھے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. سب صحابہ یہ نعرہ لگا رہے تھے، سب کی پکار یہ تھی، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. یہ تو صحابہ کا نعرہ ہے. اور اس ندا کرنا، یا محمد یا رسول اللہ کی ندا کرنا، اس کی تعلیم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ادا فرمائی. یہ آپ کی عطا ہے. تو جب حضور عطا فرما رہے ہیں، میں ابھی روایت نقل کروں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج اس کو تم شرک قرار دے رہے ہو تو کیا نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام نے دین کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک کوئی کمی کجی رہ گئی تھی؟ کیا آج کے دور کے خشک ملا کو دین کی زیادہ سمجھ آتی ہے؟ جس کی تعلیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو دے، اسی تعلیم پہ اگر آج امت عمل کرتی ہے تو شرک کا ہے. حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، اس روایت کو جامع ترمذی کتاب الدعوات میں نقل کیا گیا ہے. امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں اس کو نقل کیا ہے. امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. ابن ماجہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. صحیح ابن خزیمہ میں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا. مستدرک حاکم میں نقل کیا گیا. معجم الصغیر اور معجم الکبیر امام طبرانی نے دونوں کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام بخاری کے شیخ اور استاد عبد بن حمید نے المسند میں اس کو نقل کیا ہے. امام بہقی نے دلال النبوہ میں نقل کیا ہے. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے. کیا تو یہ سارے محدثین جو اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں ان کے بارے میں پھر کیا خیال ہوگا؟ کیونکہ شرک کی روایت نقل کرنا شرک نہیں ہوگا. اور آئیے پھر ہمارے ہاں جو بحث چھیڑ جاتی تھی یہ حدیث ضعیف ہے، انہیں ضعیف کا معنی بھی نہیں آتا، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا. لیکن محدثین نے اس حدیث کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ یہ درجات محدثین مقرر کرنے والے، یہ علمی کام ان کا ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. وقال ابو اسحاق حدیث صحیح، امام ابو اسحاق کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. قال الحاکم ھذا الحدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے. وقال الحیثمی تو حدیث صحیح ہے، کہ یہ حدیث صحیح ہے. میں نے کتنے محدثین کا حوالہ دے دیا، یہ قابلین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی ہے کہ یا محمد کی پکار کرنا جب تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ. خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. راوی بیان کرتے ہیں ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک نابینا شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. فقال ادعو اللہ لی، آگے عرض کرنے کا یا رسول اللہ میرے لیے عافیت کی دعا کیجیے، یعافیہ میرے لیے عافیت کی دعا کیجیے. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت اخرت، اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے اس کو مؤخر کر دیتا ہوں.
وہ خیر وہ تیرے لیے بہتر ہے، وہ ان شئت دعوت اگر تو چاہتا ہے تو پھر میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ قال ادعو، اس نے عرض کیا صلی میرے لیے دعا فرمائیے، نابینا ہوں، میرے لیے مسائل ہیں۔ فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، حضور نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اچھی طرح وضو کرو، وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھو، وَيَدْعُو، اور پھر جب تم رب سے دعا مانگو تو یہ دعا مانگنا، بِهَذَا الدُّعَاء، اب یہ دعا حضور علیہ السلام جو ہے عطا فرما رہے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک، توحید کا تصور سمجھیں، وہ توحید جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ حضور دعا فرما رہے ہیں کہ تم نے دعا مانگنی ہے تو ایسے دعا مانگنا ہے، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہم سوال اللہ سے کرتے ہیں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، رب ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم اسی سے مانگتے ہیں۔ آج تک مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ، لیکن اے اللہ میں جو تجھ سے سوال کر رہا ہوں، جو تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں، میں نبی الرحمت کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں۔ آگے حضور دعا عطا فرما رہے ہیں، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ ندا کی گئی یا نہیں کی گئی؟ یا محمد کی پکارا گیا یا نہیں پکارا گیا؟ تعلیم کون دے رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نابینا تھا، اس کے مسائل تھے، وہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ نے جو حل دیا، کہا رب سے مانگو، اور جب رب سے مانگو گے تو میرے وسیلے سے مانگو، اور جب میرے وسیلے سے مانگ رہے ہو تو پھر ندا دینا میری، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ندائے یا محمد کی تعلیم دے تو آج کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھ لے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پوری امت کے بارے میں بشارت دی ہے کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، وہاں صحیح ابن حبان میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو مشرک قرار دینے والے خود مشرک ہیں، وہ خود مشرک ہیں، امت مشرک نہیں ہو سکتی۔ اور آگے دیکھیں، اللہم فشفع فی، اے اللہ میرے حق میں سرکار کی شفاعت کو قبول فرما لیجیے۔ یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے دیکھیے، انہی کے بہت بڑے امام جو اس کو شرک قرار دیتے ہیں، امام حافظ ابن تیمیہ، انہوں نے مجموع الفتاویٰ میں اسی روایت کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے جو حوالے دیے ہیں وہ جامع ترمذی، سنن نسائی اور متعدد کتب احادیث کے حوالے بیان کر کے اس میں یہ بیان کیا ہے۔ اب میں ان کی روایت، امام ابن تیمیہ کی روایت کو نقل کر رہا ہوں، یا محمد استشفع بک علی ربی فی رد بصری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت چاہتا ہوں کہ رب میری جو ہے وہ نگاہ کو لٹا دے۔ اگر یہ ندا شرک ہے تو اسی ندا کی روایت کو امام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے۔ غیر مقلدین کے کو بہت بڑے امام شیخ عبد الرحمن مبارک پوری نے اسی حدیث کو ابن ماجہ، ابن خزیمہ، امام حاکم اور امام طبرانی کے حوالوں سے نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے یہی یا محمد کے الفاظ لکھے، یا محمد کے الفاظ لکھے، اور اسی حدیث کے حوالے سے انہی کے بہت بڑے امام
وقال الالبانی، البانی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے روایت نقل کی ہے اس میں تو حضور کی زندگی میں جو ہے وہ ندا کی گئی، اب کیا حضور کے وصال کے بعد بھی یہ ندا کی گئی یا نہیں کی گئی؟ اب میں اس کے ایویڈنسز دوں گا۔ یاد رکھیں بہت سارے حوالے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے یا رسول اللہ یا محمد کے نعرے لگائے ہیں، مشکل میں یا محمد یا محمد یا منصور کے نعرے لگائے۔ معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے والحدیث صحیح، یہ کہ حدیث صحیح ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ شفا و سقام میں امام سبکی نے نقل کیا، مجموع الزوائد میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف اپنے چچا حضرت عثمان بن حنیف سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کب؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص کو کام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بار بار جاتا، امیر المومنین چونکہ کاموں میں مشغول ہوتے تھے، ٹائم نہیں ملتا تھا، تو اس شخص کی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہ ہو، وہ بڑا پریشان کہ میں ایک معاملہ لے کے جاتا ہوں، میرا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اسی پریشانی کے حال میں وہی جو راوی ہیں جو پہلے میں نے حدیث بیان کی ہے، عثمان بن حنیف، وہ بیان کرتے ہیں کہ تو کیوں پریشان؟ اس نے کہا میں یہ پریشانی میں ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا تیری یہ پریشانی دور ہو جائے کہ تو یہ عمل کر کہ اچھی طرح وضو کر، 2 رکعت نماز جو ہے وہ نفل پڑھ، اور اس کے بعد یہ دعا مانگو جو میں نے ابھی روایت نقل کی۔ اس نے یہ عمل کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، اس کی حاجت برائی کی، اور اس نے جب حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات کی تو شکریہ ادا کیا، کہا بھئی آپ نے میری سفارش کی؟ اس نے کہا میں نے کوئی سفارش نہیں کی، میں نے کوئی سفارش نہیں کی، میں نے حضور کے زمانے میں دیکھا تھا کہ ایک نابینا شخص تھا، وہ اپنی حاجت لے کے آیا کہ نابینا ہوں، اس نے یہ عمل کیا تو رب تعالیٰ نے اس کی نگاہ کو لٹا دیا تھا، اس کی نگاہ کو لٹا دیا تھا۔ تو یہ تو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ہے۔ دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور امام اسقلانی نے اس روایت کو الاصابہ میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی روایت کی سند جو ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ابن حجر اسقلانی بہت بڑے امام ہیں، اور ابن کثیر جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے البدایہ و نہایہ میں اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ سندن صحیح ہے، سندن صحیح ہے۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، امام ابن البر نے استیاب میں، امام سبکی نے شفا و سقام میں، امام ہندی نے کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت مالک دار روایت کرتے ہیں۔ اب وہ حضرت عثمان غنی کا حوالہ دیا تھا، آئیے حضرت عمر فاروق کے زمانے کی بات کرتا ہوں۔ قال اصاب الناس قحط فی زمان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط ہو گیا۔ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ تعالی وسلم، ایک شخص حضور کی قبر پہ تشریف لائے، حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے گیا، اور آپ کی قبر انور کی زیارت کرتے اس نے کہا فقال یا رسول اللہ استسق لامتک۔ اب بتائیں نعرہ لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے؟ حضور کی قبر انور پہ جا کے پکار رہے ہیں، نہیں پکار رہے؟ یا رسول اللہ استسق لامتک، اپنی امت کو سیرابی عطا کیجیے، یہ امت قحط میں مر رہی ہے، اب یہ ندا دینے والے کون ہیں؟ فتح القبیر میں بیان کیا گیا ہے، امام
زرقانی نے مواہب الدنیا میں امام قسطلانی نے کہا ہے کہ یہ صحابی حضرت بلال بن حارث مزنی ہے، اور یہ واقعہ خلافت عمر 18 ہجری میں ہوا۔ تو کیا صحابی کا یہ قول، یہ عمل نعوذ باللہ من ذالک شرک تھا؟ اس کی سند بھی صحیح ہے، حدیثیں صحیح ہیں، اور وہ قبر مصطفیٰ میں جا کے یا رسول اللہ کی ندا کو بلند کرتا ہے۔ آج امت اگر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتی ہے تو کیسے شرک ہوگا؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے خواب میں تشریف لائے، فقیر له اج عمر کو کہیں کہ اپنی حکومت کے معاملات صحیح طریقے سے چلائیں۔ اب حضور رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور امت کے حوال سے واقف ہیں، حضور اپنی امت کے حوال سے واقف ہیں، جانتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور یہ رہنمائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک فرماتے رہیں گے۔ تمام امت کے حوال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے، اور نگاہ والوں کو عطا بھی کیا جاتا ہے، نگاہ والوں کو رہنمائی بھی دی جاتی ہے، اور ہمیشہ قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا۔ ہم اندھے ہیں، ہم نابینا ہیں، وگرنہ وہ تو فضل اور کرم کا دریا اور سمندر آج بھی معجزہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاقر السلام، کہ عمر کی بارگاہ میں جا کے انہیں سلام دینا، فاخبروا انکم مسقیون، انہیں جا کے کہنا کہ انشاءاللہ بارش ہوگی۔ فاتا عمر، اب راوی بیان کرتے ہیں کہ میں عمر فاروق کی بارگاہ میں آیا، فاخبرہ، یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو عمر فاروق برداشت کرتے، بھئی قبر کے پاس کیا لینے، بھئی قبروں والے کیا دیتے ہیں، بھئی کیا لینے گئے تھے تم وہاں پہ؟ اللہ اکبر، توحید کا تصور بھلا دیا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو عمر فاروق دورانہ نکال لیتے، وہ اپنی تلوار بے نیام نہ کر لیتے، سر قلم نہ کر دیتے اس کا۔ لیکن کیا ہے، راوی بیان کرتے ہیں فبکا عمر، حضرت عمر فاروق نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ یہ ہے توحید۔